اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہمارا یہ سبق وقف پر مشتمل ہے۔ حروف کے مخارج سے لے کر متفرق قواعد تک جتنی باتیں بھی آپ نے سیکھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف کے سبق میں لفظوں میں آپ نے غور کرنا ہے اور وقف کی صورتوں کو سمجھنا ہے، وقف کی علامات کو سمجھنا ہے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ اب یہ بات یاد رہے کہ کسی لفظ یعنی کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ اور گول دائرہ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ پھر طا یہ وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ ان تین علامتوں کو سمجھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ کلمے کے آخری حرف پر کون کون سی حرکت ہوگی تو اس کو آپ نے ساکن کرنا ہے۔ آج کے سبق میں بس یہ شامل ہے۔ تو آپ لفظوں میں غور کریں۔ صادقین، اب یہ آخر میں زبر ہے اور آگے وقف کی علامت گول دائرہ ہے، تو اب وقف کیا صادقین، زبر کو ساکن کر دیا۔ نادمین، نادمین، نون کے اوپر زبر ہے تو وقف میں ساکن ہوگی۔ نادمین، مستقیم، مستقیم، زبر کو ساکن کیا تو مد عارض بھی ظاہر ہوگی۔ مستقیم، فیہ، فیہ، زیر کو ساکن کیا اور مد عارض ظاہر کی، فیہ۔ شفتین، شفتین، وقف میں ایسے پڑھا اور یہ مد لین عارض ظاہر ہے کیونکہ یا لین کے بعد نون کو وقف کی وجہ سے ساکن کیا ہے۔ شفتین، بالحق، بالحق، اب قاف کے نیچے زیر ہے، وقف میں ساکن کیا اور قاف کے اوپر پھر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں شامل ہے، اور پر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں بھی شامل ہے۔ بالحق، نستعین، وقف نستعین، پیش کو ساکن کر دیا، مد عارض ظاہر کی۔ یشاء، یشاء، اس میں دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش ہے، وقف کی وجہ سے حمزہ کو ساکن کیا تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یشاء، من قبل، من قبل، پیش کو ساکن کیا، قاف با لام زبر، قابل، من قابل۔ شہر، شہر، دو زیر بھی وقف میں ساکن کرنی ہے، شہر۔ شیئن، شیء، دو زیر ساکن ہوگی اور مد لین عارض ظاہر ہوئی کیونکہ یا لین کے بعد عارضی سکون ہے، شیء۔ قسط، قسط۔ لہون، وقف لہو، دو پیش وقف میں ساکن کی جائیں گی، لہو۔ قدیر، قدیر۔ برق، برق۔ اب یہ قرآن کریم کے لفظوں میں آپ نے غور کرنا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں تو ان کو ساکن کر دیں۔ اس کے بعد کھڑا زیر بھی ساکن کیا جائے گا، بھی، بھی، کھڑا زیر ہے تو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں، بھی۔ عبادی، عبادی۔ بِأَمْرِهِ، بِأَمْرِهِ، وقف کی صورت میں کھڑا زیر ساکن کرنا ہے۔ پھر الٹا پیش بھی وقف میں ساکن کریں، ربہ، ربہ۔ اخلدہ، وقف اخلدہ۔ موازینہ، موازینہ،
الٹا پیش بھی وقف میں ساکن کیا۔ تو آج کے سبق میں یہ بات سیکھی، کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ اور وقف کی علامات میں سے 3 علامات میں غور کریں۔ گول دائرہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اور طا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔